ابا یومی ایک ایک کتے پر حملہ کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کتے راتب سے دور ہو جائیں، مگر وہ کتنوں کو روکتی اور ایک کتا چھوڑتا تو دوسرا بھنبوڑتا۔ بالآخر کتوں کا گھمسان تھما تو ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپکنے لگا۔ یعنی اب کتوں کو بھی اپنی پڑ گئی تھی۔ کھایا ہوا گوشت کھلا ہوا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا۔ ان کی سرخ آنکھیں باہر نکل آئیں، لگتا تھا کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ کتوں کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی اور ان کی آنکھیں زمین پر گڑ گئیں۔ کتے زمین کے ساتھ اپنے جسموں کو رگڑنے لگے، جیسے انہیں شدید خارش ہو رہی ہے، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے بدحواس ہو کر دوڑنے لگے۔ اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب یہ قد آدم کتے میں نے اپنی طرف لپکتے دیکھے۔ آغا جانی اور وجاہت بھی دہشت زدہ تھے۔ آغا جانی کی چیخیں بلند ہونے لگی اور ہم ممکنہ خطرے کے پیش نظر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ایک کتے کا پیر حصار پر پڑا، وہ راکھ میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہم دم بخود کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے کتے اتفاقیہ طور پر حصار کے نزدیک آتے، ان کا یہی حشر ہوتا۔ میری نظر ابا یومی پر پڑی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت وہ بہت چھوٹی نظر آئی، یا شاید یہ میرا وہم تھا، مگر اس کے جسم پر اب وہ لبادہ نہیں تھا اور سارا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا تھا۔ کتوں کی یہ درگت بنتی وہ بھی دیکھ رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ اب وہ اگلے وار کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر، وہ غارت ہوئی۔ سب قدرے مطمئن تھے۔ ایمبولینس کے دائیں طرف سے زیبا ہماری طرف آتی نظر آئی۔ آغا جانی، بھائی جان، مجھے سہارا دے، میں گر جاؤں گی، میری مدد کریں۔ وجاہت بے اختیار بہن کی طرف بڑھے، مگر ایک تھال اڑتا ہوا آیا اور ان کے گھٹنے سے لگا۔ وہ وہیں کررا کے منہ کے بل گر پڑے۔ تھال شاہ جی نے کھینچ مارا تھا، جس کا واضح اشارہ حصار سے باہر نہ نکلنا تھا، مگر زیبی مستقل رو رہی تھی، پکار رہی تھی، بلا رہی تھی۔ وجاہت پھر اٹھے، مگر اس بار شاہ جی کے بھائی نے وجاہت کو پکڑ لیا۔ وجاہت بہت مزاحمت کر رہے تھے اور آغا جانی رو رہی تھی۔ ارے چھوڑ دو میرے بچوں کو، چھوڑ دو میرے وجاہت کو۔ آغا جانی زیبی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ شاہ جی نے انگارہ ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غمزدہ مجھ سے منت کر رہی تھی، بیٹا یہ میری زیبی کو بچا لو، مجھے جانے دو، یہ جانور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ شاہ جی رحم کریں ہمارے حال پر۔ شاہ جی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اس مکار کی۔ حصار توڑنا چاہتی ہے یہ، تاکہ ہم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کریں۔ زیبی خیریت سے ہے ایمبولینس میں۔ شاہ جی نے حصار کیا ہوا ہے، وہ زیبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ لوگ عمل خراب نہ کریں ورنہ زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور ابا یومی جو زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی، بے انتہا غصہ۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہو بہو زیبا تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کی مدد سے وہ کیا کیا کھیل ہمیں دکھا رہی تھی، مگر ہر بار خالی جا رہا تھا۔ اب اس نے نیا داؤ کھیلا اور اپنی پوری قوم کو دعوت دی۔ وہ اب بھی زیبی کی شکل میں ہمارے اطراف گھوم رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے شیطانی عملیات میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شاہ جی کا مزید مقابلہ کرتی۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتی اور اپنے جسم پر۔ اس کے ہاتھ مارنے سے اس کے جسم پر موجود اسپتال کے گاؤن کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ یہ اس کا آخری حملہ تھا۔ مسلسل اپنے جسم پر ہاتھ مارتی جاتی اور منتر پڑھتی جاتی۔ اس کی بکواس سمجھ سے باہر تھی، مگر بہت وحشتناک تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ساتھ بہت سی بلیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ یہ روح فرسا منظر اس وقت بھی میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ وہ شیطان تھی، مگر شاہ جی کے عملیات کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ آغا جانی اور وجاہت سسک رہے تھے اور ورد کیے جا رہے تھے۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اس کی طرف مت دیکھو، زمین دیکھو اور بس اذکار سے زبان تر رکھو۔ وہ حصار کے گرد ناچ رہی تھی۔
غصے کی وجہ تھی یا جلال، شاہ جی کا چہرہ تپ کے سرخ ہو رہا تھا اور تسبیح کے دانے مستقل حرکت میں تھے۔ ابا یومی کے اس ناچ کے دوران سینکڑوں غلام بلیاں آن موجود ہوئیں اور اس ناچ میں اس کا ساتھ دینے لگیں۔ کچھ حصار کے نزدیک آنے لگیں اور حصار پر موجود دودھ کے پیالوں میں منہ ڈال کر بیٹھ گئیں۔ وہ تمام بلیاں جو دودھ پی چکی تھیں، ان کا رخ اب ابا یومی کے لشکر کی طرف تھا۔ وہ بلیاں ان غلاموں پر جھپٹ پڑیں۔ شاید دودھ کی تاثیر تھی کہ وہ اب شاہ جی کے تابع ہو گئی تھیں۔ اس کی اپنی قوم اس پر حملہ آور تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ تمام غلام بلیاں اب شاہ جی کے تابع اور مددگار ہو گئیں۔ ان بلیوں اور غلاموں کی جنگ جاری تھی۔ کچھ بلیاں ابا یومی کے جسم سے چپکی اسے نوچ کھسوٹ رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر پہلے حسن کے پیکر اب بدصورت زخمی گنجی بھوتنیوں میں بدل چکے تھے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ آج بھی بھلائے نہیں بھولتا۔ شاہ جی کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی اور ابا یومی زخمی حالت میں بلیوں سے نبردسماں تھی۔ شاہ جی نے تسبیح رکھی اور پاس پڑے پانی کے گیلن پر پھونکے ماری۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے وہ گیلن سنبھالا اور اس میں سے ایک کٹورا بھر کے شاہ جی کو پیش کیا۔ اب شاہ جی تیز آواز میں عمل پڑھ رہے تھے اور اس منحوس کی آواز عسکر کی آواز میں دب گئی تھی۔ تمام غلام بدروحیں زمین پر پڑی تڑپ رہی تھیں اور ابا یومی غصے میں حملہ آور بلیوں سے جان چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی۔ شاہ جی ہم سب کو چھوڑ کر حصار کو توڑتے ہوئے آگے بڑھے اور بدروحوں کے زخمی وجود پر پانی چھڑکنے لگے۔ ان کے جسم پانی پڑنے سے موم کی طرح پگھل کر بہہ رہے تھے۔ ان سے دھواں اٹھتا محسوس ہوتا تھا۔ تمام پانی چھڑکنے کے بعد شاہ جی ابا یومی کی طرف بڑھے۔ تمام بلیاں دور ہٹ گئیں۔ ابا یومی زخمی زمین پر لوٹ رہی تھی جیسے اسے جلتے توے پر لٹایا گیا ہو۔ شاہ جی نے دونوں ہاتھ بلند کیے تو ہمارے پاس جھاڑیوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور ان جھاڑیوں سے کانٹے دار چھالوں سے بنی رسیاں خود بخود چلتی ہوئی ابا یومی کی طرف بڑھنے لگی اور اس کا جسم اب ان خاردار رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ رسیاں مستقل اس کے جسم پر کستی جا رہی تھیں اور وہ کانٹے ابا یومی کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ اب وہ درد سے کرراہ رہی تھی۔ شاہ جی نے پانی اس پر چھڑکا اور اب اس نے بلی کی شکل اختیار کر لی تھی، کالی منحوس زخمی بلی۔ شاہ جی کے ہونٹ حرکت میں تھے۔ پانی کے چھینٹوں سے یوں سمجھے کہ اسے آگ لگ رہی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، وہی نامانوس بکواس۔ شاہ جی نے عمل نہ روکا۔ وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں باز آئی۔ شاہ جی مسکرائے، ارے واہ، تو ہماری زبان پر اتر آئی۔ اتنا نیچے کیسے آنا ہوا دیوی جی؟ آپ تو پوجا کے لائق ہیں۔ بس اتنی ہی رعایا تھی یا اور ہیں؟ بلا سارے لگتے سختوں کو، ہم بھی دیکھیں تیرے چڑیا گھر میں کتنے بندر ہیں۔ دیکھ عالم، میری تیری کوئی دشمنی نہیں، مجھے اذیت سے نکال۔ مجھے صرف اس لڑکی کا جسم درکار تھا اور اب میں اس سے بھی دستبردار ہوتی ہوں۔ مجھے نکال اذیت سے، آزاد کر، مجھے معاف کر۔ معاف کروں؟ جانتی بھی ہے معافی؟ لڑکی کے باپ کو معاف کر دیا تھا تو نے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ لڑکی کے خاوند کو بخشا تو نے؟ کیا بگاڑا تھا اس جوان نے تیرا؟ تو نے معاف کیا اس خاندان کو؟ اپنی حوث اور شیطانیت میں بچی کی زندگی، خاندان سب برباد کر دیا۔ اور تو جو اب اس اذیت میں نہ ہوتی تو کیا میری درخواست پر معاف کر دیتی ان بے قصور لوگوں کو؟ آئی بڑی معافی کی طلبگار، یہ بارات لے کر تو معافی مانگنے آئی تھی؟ تیری جیسی مکار اور دھوکے باز سے مجھے خیر کی کوئی امید نہیں۔ تو جانتی ہے میں تا حیات تجھے اسی کیفیت میں رکھ سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے وجود کو چھوڑ کر میری تحویل میں آ، ورنہ میں تو اب نہیں رکنے والا۔ پھر سوچ سمجھ لے، ہفتہ بھر کافی ہے یا اور وقت لے گی؟ مجھے وقت دو۔ ہاں، تیرا نکاح پڑھوا رہے ہیں ہم، تجھے فیصلہ کرنے کے لیے وقت دیں۔ 2 منٹ کے اندر بک، ورنہ انجام سے باخبر ہے تو۔ ابا یومی خاموش رہی۔ شاہ جی نے پانی کا کٹورا اٹھایا اور قرآنی آیات کا ورد شروع کیا۔ ہر چھینٹے پر ابا یومی کے بدن پر آبلے پڑنے لگے اور اس کی کھال جھلس کر بہنے لگی۔ اس کی چیخ پکار کے ساتھ شاہ جی کے اذکار، دوسری کوئی آواز کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم سن بیٹھے یہ مذاکرات دیکھ رہے تھے۔ بے حد ڈھیٹ تھی وہ، بالآخر بولی، رک جا،
میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اس کے جسم سے کھال پگھل کر بہہ رہی تھی اور فضا میں ہڈیاں جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی بولے، لاؤ بھائی لاؤ۔ شاہ جی کے بھائی ایک بوتل لے کر آگے بڑھے۔ وہ بوتل شاہ جی نے ابا یومی کے منہ کے نزدیک کی اور کہا، ابھی کے ابھی، بغیر کسی مکر و فریب کے 3 سانسوں میں یہ نجس جسم چھوڑ کر اس بوتل میں آ جا، اس عہد کے ساتھ کہ تا حیات میری یعنی پیر سبقت اللہ شاہ کی غلام رہے گی، اور جو کبھی سرتابی تو نے کی تو فنا کے سوا دوسری کوئی بات نہ ہوگی۔ ابا یومی نے عہد کیا اور ایک لمبی سانس بھری۔ اس کا جسم دگنا پھول گیا اور بوتل کے منہ کے نزدیک پھنکاری۔ میں نے دیکھا اس کے منہ اور بوتل کے منہ تک چنگاریوں کی ایک لائن چل رہی تھی۔ چنگاریاں بوتل میں بھر گئیں۔ یہی عمل ابا یومی نے 3 بار کیا۔ اس کے بعد شاہ جی نے بوتل کے منہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بوتل کو بند کر کے بھائی کو پکڑائی۔ شاہ جی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہماری طرف بڑھے۔ حصار میں آ کر شاہ جی نے عمل مکمل کیا اور ہم سب کے لیے حصار کھلنے کی اجازت دی۔ شاہ جی کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ جنگ خیر اور شر کی تھی جس میں جیت بالآخر خیر کی ہی ہونی تھی۔ آغا جانی رو رہی تھی۔ بہن، خدا کا شکر ادا کریں، اس نے آپ پر اور آپ کے خاندان پر کرم کیا ہے۔ آپ کی بیٹی اب آزاد ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب میرے ساتھ آئیں۔ ہم سب ایمبولینس کی طرف بڑھے۔ زیبا ابھی تک بے ہوش تھی اور نرسیں ایک دوسرے سے جڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ شاید کھڑکی سے انہوں نے تمام مناظر دیکھے تھے، وہ خوف زدہ تھیں۔ شاہ جی نے ان پر دم کیا اور تسلی دی کہ اب سب ٹھیک ہے۔ شاہ جی نے زیبی کے بازو پر باندھا تعویذ کھول دیا اور وجاہت سے کہا، بیٹا اب یہ ٹھیک ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، ہاں کمزوری بہت ہے۔ اب زیبا کو صرف علاج کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے 2 ہفتے میں بہت بہتری آئے گی۔ اسے اب اسپتال لے جائیں۔ آغا جانی تشکر اور ممنونیت کے اشک نچھاور کرتی زیبی کو پیار کر رہی تھی۔ سب نے بہت شکریہ کے ساتھ شاہ جی سے اجازت چاہی۔ وجاہت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار کبھی شاہ جی کے گلے لگتا، کبھی ان کے ہاتھ چومتا، کبھی میرے گلے لگتا۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں اور دل خوشی سے لبریز۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا اور ہم نے شاہ جی سے اجازت چاہی۔ شاہ جی نے سب کو دعاؤں میں رخصت کیا۔